امام اور مقتدی کی جگہ ایک نہیں ہے. امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی مسجد سے باہر کھڑے ہو کر اقتدا کر رہا ہے. بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, چاہے امام کی آواز آ رہی ہو, امام جو ہے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھا رہا, اور بہت سارے لوگ جو اپنی ہوٹلوں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. بہت گیپ ہوتا ہے, بہت فاصلہ ہوتا ہے, کئی مکانات, کئی عمارتیں بیچ میں آ جائیں. صف کے پیچھے اگر ایک آدمی نماز پڑھے تو ایک آدمی کی نماز مکروہ ہوتی ہے. ہاں, فصل گیپ کتنا گیپ جو ہے یہ اتصال کو ختم کر دیتا. اب اگر کوئی شخص کسی کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے, مسجد سے لگا ہوا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر اگر کھڑے رہ کر مسجد کے امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنا چاہتا ہے. اب کوئی خاتون ہے, مسجد نہیں آ سکتی, اپنے گھر کے اندر اگر مسجد کے امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتی, تو یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں, مقتدی کے لیے امام کی اقتداء ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انما جعل الامام لیؤتم به. امام تو اسی لیے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو اقتداء میں رکاوٹ بنتی ہے, یعنی بعض چیزوں کی وجہ سے اقتداء درست نہیں ہوتی. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے امام کے حال کا مخفی رہنا مقتدی پر, یعنی مقتدی کو امام کی حالت کا علم نہ ہو کسی بھی طرح. نہ امام دکھائی دے رہا, نہ امام کی آواز سنائی دے رہی. امام کی حالت مقتدی پر اگر مخفی رہے تو اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہے. یہ سب کے نزدیک ہے. اگر امام کی حالت مقتدی پر مشتبہ ہو جائے, نہ مائک ہے, اسپیکر ہے جس کے ذریعے سے امام کی آواز پہنچ رہی ہے, نہ ہی مکبر ہے جو امام کی افعال و حرکات پر جو ہے مقتدیوں کو مطلع کر رہا, اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے امام کی حالت کا اگر مقتدی کو علم نہیں ہو رہا, تو پھر جو ہے اقتداء درست نہیں ہوگی. پہلی چیز جس کی وجہ سے اقتداء درست نہیں ہوگی وہ امام کی حالت کا مخفی رہ جانا, امام کی حالت کا مقتدی پر مشتبہ ہو جانا. اس کی وجہ سے مقتدی کے لیے اقتداء درست نہیں ہوگی. دوسری چیز اقتداء کی درستگی کے لیے جو ضروری ہے وہ امام اور مقتدی کے جگہ کا, مکان کا ایک ہونا, یہ ضروری ہے. اگر امام اور مقتدی ایک جگہ میں ہیں تو چاہے کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو اقتداء درست ہو جائے گی. اگرچہ فصل رکھنا, گیپ رکھنا یہ مکروہ ہے. مثال کے طور پر امام یہاں کھڑا ہے, اب کوئی شخص جو ہے آخری صف میں کھڑے ہو کر اقتداء کر رہا ہے اور درمیان کی صفیں خالی ہے, تو اقتداء کرنا درست تو ہے, نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. ایسا کرنا, درمیان میں گیپ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے. تو اقتداء کی درستگی کے لیے شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہو, مکان ایک ہو. امام اور مقتدی کی جگہ ایک ہو, مکان ایک ہو. مکان ایک ہوگا تو درمیان میں گیپ رہا بھی تو اقتداء درست ہو جائے گی. اگر گیپ زیادہ رہا, جیسے اتنا گیپ ہے, تو اقتداء مکروہ تحریمی ہے, لیکن اقتداء درست ہو جائے گی. لیکن اگر امام اور مقتدی کی جگہ ایک نہیں ہے, امام اور مقتدی کی جگہ الگ الگ ہے, امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی مسجد سے باہر کھڑے ہو کر اقتدا کر رہا ہے, تو پھر اس صورت میں اقتدا تب درست ہوں گی جب صفیں متصل ہوں گی. امام اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے مثال کے طور پر, اور مقتدی مسجد کے باہر سے اقتدا کر رہا ہے, تو اقتدا تب درست ہوں گی, اس کا امام کے اتباع میں نماز پڑھنا تب درست ہوگا جب صفیں متصل ہوں. اگر صفیں متصل نہیں ہوں گی تو اقتدا درست نہیں ہوگی. صفیں متصل نہیں ہوں گی تو اقتدا درست نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, چاہے امام کی آواز آ رہی ہو, بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, امام جو ہے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھا رہا, اور بہت سارے لوگ جو اپنی ہوٹلوں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں, درمیان میں بہت گیپ ہوتا ہے, بہت فاصلہ ہوتا ہے. سڑکیں ہیں, مکانات ہیں, کئی مکانات, کئی عمارتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, تو یہ ابتدا درست نہیں ہوتی.
تو اقتدا کی درستگی کے لیے امام اور مقتدی کی جگہ ایک ہو، یا تو یہ شرط ہے، یا اگر جگہ ایک نہیں ہے، امام مسجد کے اندر مقتدی مسجد سے باہر، تو پھر صفیں متصل ہونا چاہیے۔ صفیں متصل ہوں گی تو پھر کتنی ہی دور کیوں نہ ہو مقتدی مسجد سے یا امام سے، اس کی اقتدا درست ہو جائے گی۔ اگر صفیں متصل ہے تو مقتدی کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اس کی اقتدا درست ہو جائے گی۔ اب صفوں کے اتصال کے لیے ہر صف میں کم از کم تین مقتدی، تو تین لوگوں کا، تین افراد کا ہونا ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 2 افراد بھی کافی ہے صفوں کے اتصال کے لیے۔ یہ صفوں کا اتصال کب شرط ہے؟ جب جگہ ایک نہ ہو، امام مسجد میں، مقتدی بہت سارے مسجد کے باہر ہیں، مسجد فل ہو چکی ہے، باہر کے لوگ جو ہے مسجد کے امام کی اقتدا کر، جیسا کہ شہروں کے اندر ہوتا ہے، بڑے شہروں کے اندر کہ مساجد میں جگہ کافی نہیں ہوتی تو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو سڑکوں پر کھڑے ہونے والوں کی نماز تب درست ہوں گی جب صفیں متصل ہوں گی، صفیں جڑی ہوئی ہوں گی۔ اور صفوں کے اتصال کے لیے کم از کم ہر صف میں 3 افراد کا ہونا یا 2 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک فرد ہو کسی صف کے اندر تو ایک فرد کا تو تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے۔ تنہا صفوں کے پیچھے ایک فرد کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تنہا صف کے پیچھے اگر ایک آدمی نماز پڑھے تو ایک آدمی کی نماز مکروہ ہوتی ہے، تو ایک آدمی صفوں کو نہیں جوڑ سکتا۔ تو ہر صف کے اندر کم از کم 3 افراد ہو یا اس سے زیادہ ہو، بعض علماء کے نزدیک 2 افراد ہو یا اس سے زیادہ ہو، تب جا کر صفیں متصل ہوں گی، اقتدا درست ہوگی۔ ہاں، فصل گیپ کتنا گیپ جو ہے یہ اتصال کو ختم کر دیتا، تو اس کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اتنا درمیان میں اتنا راستہ ہو، ایسا بڑا راستہ ہو کہ کار یا گاڑی آسانی سے گزر سکتی ہو۔ اس کی تحدید بعض علماء نے 8 فٹ سے لگائی ہے کہ اگر درمیان میں 8 فٹ کا فاصلہ ہو، یہ 8 فٹ کا فاصلہ کب گیپ پیدا کرے گا؟ جب امام اور مقتدی الگ الگ جگہ کے اندر ہیں، تب یہ 8 فٹ کا فاصلہ اتصال کو ختم کر دے گا، انقطاع پیدا کر دے گا، گیپ پیدا کرے گا۔ تو اگر مسجد میں جو صفیں قائم ہیں اور باہر جو صفیں قائم ہیں ان میں 8 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو اس صورت میں اقتدا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر 8 فٹ سے کم فاصلہ ہے تو پھر اقتدا درست ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اگر کھڑے رہ کر مسجد کے امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو بس یہی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کے گھر میں اور مسجد کی صف میں 8 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے، 8 فٹ سے کم کا فاصلہ ہے تو ابتدا درست ہو جائیں گی۔ اس کے گھر کے اندر جہاں وہ کھڑا ہے وہاں اور مسجد کے اندر جہاں صف قائم ہے وہاں دونوں کے درمیان 8 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے تو ابتدا درست ہو جائے گی۔ اگر 8 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو ابتدا درست نہیں ہوگی۔ ایک شرط، اور دوسری شرط، وہ جس جگہ کھڑا ہے وہ جگہ امام سے آگے کی نہ ہو، وہ جگہ امام کے آگے کی نہ ہو۔ مقتدی کی ابتدا امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام کے آگے ابتدا نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر پائی جائیں تو مسجد سے جڑے ہوئے مکانات کے اندر بھی مسجد کے امام کی ابتدا میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کوئی خاتون ہے، مسجد نہیں آ سکتی، اپنے گھر کے اندر اگر مسجد کے امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتی تو یہ 2 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں کہ مسجد کی صف سے جہاں وہ کھڑی ہے یا کھڑا ہے اگر 8 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے اور امام سے آگے بڑھنا لازم نہیں آ رہا تو اس کی ابتدا کرنا درست ہے۔ اور اگر زیادہ فاصلہ ہے یا زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن امام سے آگے بڑھنا لازم آ جا رہا ہے، امام کے آگے کھڑے ہونا لازم آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں ابتدا درست نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔